السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے. اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے. تو آج کی جو آیت ہے پیپر کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی اہم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلامیات کے پیپر میں دونوں ٹاپک موجود ہیں، زکوٰۃ کا ٹاپک بھی اور نماز کا ٹاپک بھی. تو آپ یہ آیت یاد بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ عربک یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کم سے کم اس کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے، آیت نمبر یاد رکھنا چاہیے، تاکہ آپ اس کا حوالہ دے سکیں. جتنے زیادہ آپ ریفرنسز دیں گے اتنے زیادہ آپ کا امپیکٹ اچھا جائے گا اور اتنے زیادہ آپ اچھے مارکس حاصل کر پائیں گے. تو آج کا ہمارا جو پہلا ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے نو کوئک فکس. ایکچولی یہ ایڈیٹوریل سموک کے بارے میں ہے. سموک کیا ہوتا ہے ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہے فوگ کا اور سموک کا. یہ ایک انٹینس ٹائپ آف ایئر پولیوشن ہے. اس ورڈ سموک کو کوائن کیا گیا ہے ارلی 20th سینچری میں. کنٹریکشن آف ورڈز ہے اسموگ اور فوگ کی ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور اس میں سلفیورک ایسڈ بھی ہوتا ہے آئی تھنک، یا نائٹرک ایسڈ، یہ آپ چیک کر لیجئے گا دوبارہ سے. اس کے علاوہ جو دوسرا نیوز پیپر تھا اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے مجھے نام ملے ہیں جن سے پرائم منسٹر عمران خان نے ملاقات کی ہے OIC سمٹ کی سائیڈ لائنز پہ. ان میں سے تو پہلا نام امپورٹنٹ ہے OIC کے سیکرٹری جنرل کا، جن کا نام ہے حسین براہیم طه. اس کے بعد سعودی فارن منسٹر ہیں جن کا نام ہے فیصل بن فرحان السعود. ایران کے فارن منسٹر کا نام ہے ڈاکٹر عامر حسین عبداللہ، اینڈ ملیشین فارن منسٹر کا نام ہے داتو سری سیف الدین عبداللہ. تو یہ نام ہے کچھ امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو آج کے ہمارے امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ ہوں گے جی پنجاب کے IGP کون ہیں، گرگینچون ٹاسک کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کتنے ہیں، یعنی کہ مصارفین زکوٰۃ کتنے ہیں، اور زکوٰۃ کب فرض ہوئی. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہوگا ریسٹورنگ سیکڈ ورکرز. سیکڈ ورکرز ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جن کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے سندھ حکومت کے وہ امپلائیز جن کو ڈسمس کر دیا گیا تھا اگست 17 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، ان کو دوبارہ سے سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیا گیا ہے. تو ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں گے کہ کب ان امپلائیز کو جاب دی گئی تھی، پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو کیوں جابز دی تھی، اور پھر ان کو کیوں ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد سیکڈ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 لایا گیا. اس کے بعد ان امپلائیز کے ساتھ کیا ہوا اور اب ان کو دوبارہ ریسٹور کیوں کیا گیا ہے. یہ تمام جو اتنے ہرڈلز آبسٹیکلز بنے ہیں ان کے لیے، اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے. اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ہائی لائٹ کریں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور پرپل کلر میں ہمارے پاس میٹافور یا پھر ایڈیمز ہوں گے. مور دین ونس ان دس سیزن، اگر ہم صرف اسی سردیوں کے سیزن کی بات کریں تو لاہور ایک مرتبہ سے زائد رینک کر چکا ہے موسٹ پولیوٹڈ سٹی. لاہور ہیز ہیڈ دی ڈیوبیس ڈسٹنکشن. لاہور کے پاس یہ سسپیشیس ڈاؤٹ فل امتیاز ہے کہ اس نے ڈیلی رینکنگ آف سٹیز کو ٹاپ کیا ہے جہاں پہ ورسٹ ایئر کوالٹی پائی جاتی ہے کمپیئر ٹو ادر سٹیز اکراس دی گلوب. جب ان کو کمپیئر کیا گیا پوری دنیا کے دوسرے شہروں کے ساتھ، ایز انڈیکیٹڈ بائی دی انوائرمنٹ تھنک ٹینک IQAir. اور یہ جو رینک کیا جاتا ہے یہ انوائرمنٹ تھنک ٹینک IQAir کے مطابق کیا جاتا ہے. انوائرمنٹ تھنک ٹینک ہمارے پاس کون سا ہے؟ IQAir ہے. تو اگر ہم اس کو مکمل پڑھیں تو ہم کہیں گے کہ انوائرمنٹ تھنک ٹینک IQAir کی رپورٹ کے مطابق جب لاہور کو دنیا کے تمام باقی شہروں سے کمپیئر کیا گیا تو اس سیزن میں ایسا دوسری بار ہوا ہے کہ لاہور نے اس لسٹ کو ٹاپ کیا ہے. تو یہاں پہ آپ استعمال دیکھ سکتے ہیں ہیز ہیڈ کا. تو بہت سارے لوگ اس کے استعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ ایک فارم ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی، جہاں پہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کرتے ہیں ماضی کے ایونٹس کے بارے میں بتانے کے لیے جن کا حال کے ایونٹس کے اوپر اثر ہو. بیٹنگ شنگھائی اینڈ نیو دہلی از نو مین فیٹ. شنگھائی چین میں پایا جاتا ہے، نیو دہلی انڈیا کا شہر ہے. ان کو ہرانا ایک نوٹ وردی اچیومنٹ ہے. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں شہر ہیں یہ پاپولیشن کے حساب سے، آبادی کے حساب سے اور جیوگرافیکلی بھی بہت زیادہ بڑے ہیں لاہور سے. بٹ لیکن ایز ہیز بین دا کیس فار سکسیسو ایئرس، لیکن کنزیکٹیو ایئرز میں جس طرح سے یہ کیس رہا ہے
ड्यूरिंग विच द प्रॉब्लम हैज़ एक्सपोनेंशियली बीन ग्रोइंग, जिन सालों में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. दिस हैज़ लेफ्ट द अथॉरिटीज़ सीमिंगली स्क्रैबलिंग टू ऑफर डिफेंसेस. तो ऐसा नज़र आता है कि जो हमारे हुक्काम हैं वो घुमाव फिराव का शिकार करते हैं बजाय इसके कि वो कोई डिफेंस इख्तियार करें. ऑन थर्सडे जुमेरात वाले दिन पंजाब के IGP ने अनाउंस किया है कि ओवर द ईयर उन्होंने पूरे साल में तकरीबन 40,618 लोगों को टिकट्स जारी किए हैं, चालान किए हैं, जो कि ऐसी गाड़ियाँ जहाँ जिनसे धुआं निकल रहा था, और तकरीबन 4508 गाड़ियों को पकड़ा भी है पूरे सूबे में जब प्रोविंस वाइड क्रैकडाउन किया गया ताकि स्मोक के प्रॉब्लम से निपटा जा सके. पंजाब के पहले IGP थे खान कुर्बान अली खान, और अभी जो मौजूदा IGP हैं उनका नाम आपने बताना है. बट इन द वेरी स्टेटमेंट, लेकिन इसी ही स्टेटमेंट में लाइज द रब, मेन डिफ़िकल्टी भी मौजूद है. कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस एक्सप्लेन होगा. गिवन दैट द स्टेक होल्डर्स दैट हैव बाई नाउ बिकम इन्वॉल्व रेंज फ्राम द लाहौर हाई कोर्ट. अगर हम देखें जो स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट शामिल हैं, सियासी पार्टियां, उनके कारकुन शामिल हैं, इसी तरह से माहौलियाती लॉबीज़ शामिल हैं, मीडिया शामिल है, प्राइवेट शहरी शामिल हैं. देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव, तो इस पे यकीन करने की कोई रीज़न नहीं है, दैट द अम्ब्रेला अक्यूजेशन ऑफ स्मोक एमिटिंग डज नॉट इनक्लोज इन इट्स फोल्ड मायरेड अदर वायलेशन, कि ये एक वाइड टर्म, अम्ब्रेला होता है वाइड टर्म जो इल्ज़ाम लगाया जाता है धुआं निकालती हुई गाड़ियों के ऊपर, तो इसमें जो दूसरी न्यूमेरियस मैसिव ह्यूज किस्म की वायलेशंस हैं, इस्तेहसाल हैं, वो शामिल नहीं होंगे. दिस इज़ इट सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेट्स द प्रॉब्लम, ये बज़ाते खुद मसले की वजाहत करती है विद द अथॉरिटीज़ एफर्ट टू फाइट स्मोक इन लाहौर, जो कि हुक्काम की कोशिशों के साथ है लाहौर में स्मोक से फ़ाइट करने के लिए. एन इशू दैट फर्स्ट बिगेन टू मैनिफेस्ट इट सेल्फ बिफोर द टर्न ऑफ द मिलेनियम, ये जो मसला है इस नई सदी के स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो चुका था. मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. स्पोरेडिक एफर्ट्स यानी कि ओकेजनल इनफ्रीक्वेंट्स काविशें की गई हैं, सच एज़ इन द लेट नवंबर, जैसा कि लेट नवंबर में जब पंजाब पुलिस ने काफ़ी सारे केस रजिस्टर किए और इम्पोज़ किए, हैवी फाइन, बहुत सारे भारी जुर्माने लगाए हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के ऊपर इस एंटी स्मोक ऑपरेशन के तहत. बट ओवर 2 डिकेड्स, लेकिन इन 2 दहाइयों में नो कोहेसिव पॉलिसी हैज़ इमर्ज्ड, कोई जामे पॉलिसी नज़र नहीं आई. वट एवरी सिटीजन नोज दे विल एक्सपीरियंस इन विंटर, क्योंकि हर शहरी जानता है कि उनको सर्दियों में स्मोक का सामना करना पड़ेगा, फिर भी कोई पॉलिसी इसके लिए नहीं बनाई गई. एक टाइम हर मरतबा अथॉरिटीज़ अपीयर टू बी टेकन बाई सरप्राइज, ऐसा नज़र आता है कि हुक्काम को हैरानी का सामना करना पड़ा, वो जैसे कि अवेयर ही नहीं थे इस ख़तरे से. सच पैची मेजर्स आर डूइंग नथिंग टूवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस ग्रोइंग इन इंटेंसिटी, इस तरह के जो इकदाम लिए जाते हैं इनफ्रीक्वेंट स्पोरियडिक पैची किस्म के, वो कुछ मदद नहीं कर रहे इस बहरान को हल करने के लिए जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. क्लीनिंग अप द एयर हैज़ टू बी सस्टेन्ड, अगर हवा को साफ़ करना है तो इसके लिए जो इकदाम लिए जाने चाहिए वो पायदार किस्म के, वेल डेकोरेटेड और ओवर द ईयर एफर्ट्स के बाद होंगे. देयर इज़ लिटल दैट पाकिस्तान कैन डू अबाउट पोल्यूशन कैरिंग विंड्स, पाकिस्तान बहुत कम काविशें कर सकता है उन हवाओं के बारे में जिनके साथ आलूदगी आती है बॉर्डर के अकरास से. बट एट द वेरी लीस्ट इट कैन मेक ए सस्टेन्ड एफर्ट, लेकिन कम से कम पाकिस्तान एक पायदार कोशिश कर सकता है एट गेटिंग इट्स ओन हाउस इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, के वो अपने घर को दुरुस्त कर सके, यहाँ पे पोल्यूशन को कम कर सके. नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, इन ए मेजर डिसीजन दैट हैज़ इम्पैक्टेड 100 ऑफ फैमिलीज़, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था जिससे सैकड़ों ख़ानदान मुतासर हुए थे. सुप्रीम कोर्ट हैज़ री इंस्टेटेड सैक्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर से रिस्टोर कर दिया है इन डिसमिस्ड हुकूमती मुलाजमीन को who have lost their jobs in light of another Supreme Court decision in August, जिनकी नौकरियां चली गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में एक फ़ैसला आया था. There were scenes of jubilation होता है exultation, feeling of great happiness, इंजॉय के माहौल थे कोर्ट की प्रीमिसेस के बाहर, हदूद के बाहर. when the gathered people heard, जबकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने सुना कि 5 मेंबर बेंच जिसमें 4-1 की अक्सरियत से उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है, दो विद सम कैवियट्स, अगरचे उनको कुछ वार्निंग्स कॉशंस भी दी गई हैं. द डिटेल्स ऑफ इशू डेट बैक टू द 1990s, अगर हम इसकी तारीख देखें तो ये हम पीछे जाएंगे 1990s में, जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत ने हज़ारों लोगों को हुकूमती नौकरियां दी थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में.
however تاہم they were let go after the PPP left office, لیکن ان کو نکال دیا گیا ان نوکریوں سے جب پی 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 کی حکومت چلی گئی. the matter was referred to the courts, یہ معاملہ پھر عدالتوں میں چلا گیا. and it lingered there, اور یہ وہاں پہ موجود رہا till the PPP returned to the power in 2010, جب PPP دوبارہ سے پاور میں آئی 2010 میں. promulgated the Sacked Employees Reinstatement Act 2010, اور انہوں نے دوبارہ سے انیکٹ کیا Sacked Employees 2010 Act کو, as a result of which all these people were once again back in their jobs, جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو دوبارہ سے جاب مل گئی. however تاہم some petitioners went to the court, کچھ petitioners دوبارہ عدالت میں چلے گئے. and finally the Supreme Court issued a verdict on August 17 this year, تو اس سال سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا اگست 17 کو, جب جسٹس مشاہر عالم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ غیر قانونی قرار دیا انہوں نے سیرا کو. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سیرا کیا ہوتا ہے. and all the employees who had been reinstated, اور تمام ملازمین جن کو بحال کیا گیا تھا as a result of this act, اس ایکٹ کے تحت, were once again rendered jobless, وہ ایک مرتبہ پھر سے jobless ہو گئے. The government as well as many of these people had filed a review petition, اسی طرح سے حکومت نے اور بہت سارے لوگوں نے ریویو پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں اگست 17 کے فیصلے کے بعد. Friday سپریم کورٹ did not entertain the review petition, تو جو فرائیڈے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ریویو پٹیشن کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈیسیجن ہے اگست 17 کا وہ انفورس رہا. however تاہم the bench invoked the original jurisdiction, بینچ نے سائٹ کیا ہے اوریجنل جورسڈکشن کو آرٹیکل 184(3) کے تحت, اور اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے آرٹیکل 187 کے ساتھ. اینڈ ریسٹورڈ دا سیکڈ امپلائز, اور ڈسمس امپلائز کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے. ان دس وے, اس طرح سے سپریم کورٹ نے یوز کی ہے اپنی آئینی طاقت انصاف مہیا کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی نوکریوں کو کھو دیا تھا وداؤٹ اوور ٹرننگ اٹس ارلیئر ججمنٹ, اپنی جو پہلی ججمنٹ انہوں نے اگست 17 کو دی تھی اس کو اوور ٹرن کیے بنا. while this may be good news for thousands of people, اگرچہ یہ اچھی خبر ہے ہزاروں لوگوں کے لیے who now find themselves gainfully employed again, جو اب دوبارہ سے ملازمین ہو گئے ہیں. it is also a reminder, یہ ایک یاد دہانی ہے that doling out government jobs as an act of political patronage, کہ حکومتی نوکریاں دینا, گیونگ آؤٹ کرنا, ڈول آؤٹ کرنا سیاسی سرپرستی کے تحت کمز آؤٹ اے ہیوی کاسٹ, اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. دا پاکستان پیپل پارٹی ہیڈ انڈلڈ ان سچ ایکٹس, پاکستان پیپل پارٹی اس طرح کے معاملات میں انوالو رہی ہے. اینڈ ہیڈ ڈیفینڈیڈ اٹ ایز اے نوبل تھنگ, اور اس کا انہوں نے دفاع بھی کیا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ جابز آر ناٹ فری بیز, یہ احساس کیے بنا کہ جابز مفت نہیں ہوتی, بٹ انٹیلز اے اسٹیپ اکنامک کاسٹ ٹو دا نیشن, لیکن قوم کو اس کی بھاری قیمت اکنامک کاسٹ انوالو کرتی ہے. ان ایڈیشن, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جابز آر ناٹ مین ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایز اے پولیٹیکل گفٹ ٹو دا سپورٹرز, سرکاری نوکریوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کو سیاسی تحائف کے طور پہ اپنے سپورٹرز میں بانٹ دیا جائے. دے مسٹ بی بیسڈ آن میرٹ, ان کو میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. بیکاز دا گورنمنٹ کین پرفارم ویل اونلی اف دا امپلائز دی رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, کیونکہ حکومت تبھی اچھی کارکردگی کر سکتی ہے جب یہ رائٹ لوگوں کو ان کا رائٹ جاب دے گی. when this basic principle is not followed, جب یہ بیسک پرنسپل فالو نہیں کیا جائے گا, the citizens suffer at the end, تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ شہریوں کو ہی ہوگا. given the precarious state of economy کی ڈینجرس صورتحال کو دیکھتے ہوئے, and the bloated sides of government, اور حکومت کے فیلنگ فل سائز کو, سوالن سائز کو دیکھتے ہوئے, it is the more important, یہ زیادہ اہم ہے, that government pays special attention to the issue of hiring, کہ حکومت خاص خیال رکھے ہائرنگ کا. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے has eased the suffering of those thousands, اس نے ہزاروں لوگوں کی جو تکالیف تھی اس کو کم کر دیا ہے, who have been agonizing over their fates, جو کہ اپنی قسمت کے اوپر تکلیف کا, مائزری کا شکار تھے ایک دہائی سے بھی زیادہ. but it should be a wake up call for all political parties, لیکن یہ ویک اپ کال ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, as they compete for power, جب وہ کہ پاور کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو تھرڈ ایڈیٹوریل تھا وہ کراچی میں ہونے والے ایکسپلوژن سے متعلق تھا. اس ایکسپلوژن کی ریزن بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ ایک سیوریج ڈرین تھی, اس کے اوپر بنایا گیا تھا یہ بینک جہاں پہ ایکسپلوژن ہوا ہے, اور جس میں اب تک تقریباً 17 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. تو اس سے ایک مرتبہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہمارا سیوک سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے, اور اس طرح کی جو سیوریج لائنز ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے گیسز پیدا ہو سکتی ہیں, تو وہاں پہ کوئی بلڈنگز نہیں بنانا چاہیے, ایک
آپ کہہ لیں کہ ویل اسٹرکچرڈ بلڈنگز بنانی چاہیے، اور ان کے پہلے سے میپس کو اپروول اس طرح سے دینے چاہیے کہ پوری جو وہاں پہ لوکیشن ہے، پریمیسز ہے، اس کو دیکھا جائے، تو اس طرح سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو سیکٹ ورکرز تھا تقریباً 3 دہائیوں سے چلا آ رہا تھا، یہ بھی سالو ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس جو سموک کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک سالو نہیں ہو پایا۔ اس کو سالو کرنے کے لیے بھی حکومت کو بہت زیادہ اقدامات لینے ہوں گے۔ تو کچھ جو کرنٹ افیئرس تھے وہ بھی ہم نے سیکھے، کچھ امپورٹنٹ معلومات ٹینسی سے متعلق وہ بھی ہم نے دیکھ لیں۔ تو آج کے آپ کے جو کوسچن ہوں گے وہ پنجاب کے آپ نے موجودہ آئی جی پی کا نام بتانا ہے، گرگنچوئن ٹاسک کیا ہوتا ہے، مصارفین زکوٰۃ کتنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا کوسچن تھا وہ سیرہ کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سجیشن رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔